وابن ابنتي اللهم إني أحبهما وأحبهما وأحب من يحبهما پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا حسن زور سے بولو یا حسن ارے ذہن انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں اور زور سے ہمارے ہیں ایک حدیث شریف سنتے اور چلو اس کے بعد انشاءاللہ پھر ترجمہ سناؤں گا یہ حدیث شریف بھی سنن ترمذی کے اندر امام ترمذی لے کر کے آئے اور یہی حدیث شریف صاحب مشکات کتاب المناقب مشکات شریف میں بھی لے کر کے آئے انس قال سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایو اہل بیتک احب الیک قال الحسن والحسین جب میں حسن بولا کروں تو آپ زور سے حسین بول دیا کریں الحسن الحسن اور حدیث سنو جب میں نام لوں تو آپ تمامی حضرات بھی نام لینا اللہ اکبر بڑی پیاری حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں میرے ساتھیو عن انس قال سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایو اہل بیتک احب الیک قال الحسن الحسن وكان يقول لفاطمة ادعي لي ابني فيشمهما ويزمهما أو ويزمهما ويشمهما ذرا زور سے بولو سبحان ذرا مچل کے اڑیسہ گیا بھارت کے 28 صوبوں میں جہاں بھی اللہ نے جانے کی توفیق دی ہمارے اختر بھائی تشریف فرما اہل علم اہل اسٹیج جہاں بھی اللہ کی توفیق سے جاتے ہیں رب کعبہ کی قسم لے کے کہتا ہوں 28 کے 28 صوبے اپنے بھارت کے اور پوری دنیا کو بھی اگر شامل کر لو جتنے بھی آپ کہہ لیجئے یعنی بر اعظم ہیں جہاں جہاں بھی آبادی پائی جاتی ہے اللہ کی عزت کی قسم حسن اور حسین کے نعرے لگائے جاتے ہیں پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں اور یہ تو صرف انسانوں کی میں نے بات کی ان کا ذکر تو فرشتوں میں بھی ہوتا ہے ہر طرف ذکر ہوتا ہے تم کان لگا کر کے سنو اڑیسہ میں چلے جاؤ بنگال میں چلے جاؤ بہار میں چلے جاؤ کہیں پر بھی چلے جاؤ ایک ہی آواز آئے گی اللہ اللہ گلی گلی حسین ہے نگر نگر حسین ہے نگر نگر آپ بھی پڑھیے میرے ساتھ بہنوں یاد کر کے لے جاؤ بچوں کو جب سنایا کرو تو یہی سنا دیا کرو بچوں کو تاکہ تمہارے بچے بچپنے ہی سے حسینی بن جائیں گلی گلی حسین ہے نگر نگر حسین ہے نگر نگر حسین ہے گلی گلی حسین ہے نگر نگر حسین ہے نگر نگر حسین ہے جدھر جدھر بھی دیکھیے ادھر 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 ذرا زور سے بولے ادھر ادھر جدھر جدھر بھی دیکھیے ادھر ادھر حسین ہے ادھر ادھر حسین ہے اللہ اللہ کیسی عظمتوں والے ہیں نبی کے نواسے کیسی شان والے ہیں نبی کے نواسے ایک مرتبہ حضور سے یہ سوال کیا گیا مدنی تاجدار آقا اہل بیت سے آپ بڑا پیار فرماتے ہیں مگر اہل بیت میں سب سے زیادہ پیار کس سے فرماتے ہیں سوال سمجھ میں آ گیا آپ کو دور سے بولیے سوال سمجھ میں آ گیا یعنی یا رسول اللہ آپ کو بلا شبہ تمام اہل بیت سے بڑی محبت ہے بلا شبہ لیکن اہل بیت میں بھی سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ سب سے زیادہ پیارا کون ہے اب زبان رسالت کھل گئی وہ زبان جس زبان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ یہ ہوگا کہ زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے کلام خدا کا ہوتا پوچھ لیجیے علماء تشریف فرمائے حضور اپنی طبیعت سے نہیں خدا کی مرضی سے کہتے ہیں اور وہی کہتے ہیں جو وحی ہوتی ہے اب اعلیٰ حضرت سے ترجمہ سنتے چلو سیدھا سیدھا
वो ज़बान जिसी को सब, पढ़े मेरे साथ, वो ज़बान जिसी को सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत, जोर से, उसकी नाफिज हुकूमत, जो कहते वो हो जाता है, जो कहते वो। अब हुजूर क्या फरमा रहे हैं सुनो। जब पूछा गया या रसूल अल्लाह अहले बैत में आपको सबसे ज्यादा प्यारा कौन है, कौन है? तो हुजूर ने फरमाया अल हसन। माशाल्लाह, जो मैंने नारा दिया इसका मतलब ये उड़ीसा में भी गूंजेगा यही नारा इंशाअल्लाह। दिल की ठंडक, आंखों का चैन, जोर से बोले, नाम लो इबादत में लिखा जाएगा। दिल की ठंडक, आंखों का चैन, दिल की ठंडक, आंखों का चैन। क्या फरमाया हुजूर ने जब, और हसन दर्जे की रिवायत है ये, मौजू मनगढ़ंत नहीं है, हसन दर्जे की रिवायत है। हजरात क्या फरमाया हुजूर ने, हसन और हदीस अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, सुनो और है हदीस अभी। सुभान अल्लाह, जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर अपनी बेटी सैयदा तैयबा आबिदा ज़ाहिदा राकिआ साजिदा हज़रत फातिमा ज़हरा से कहते थे मेरी बेटी फातिमा मेरे हसन हुसैन को मेरे करीब लेकर के आओ। हज़रत फातिमा हुजूर की आगोश में पेश कर देती। अल्लाह के पैगंबर दोनों नवासों को सीने से लगा लेते और फिर उसके बाद मेरे आका दोनों को चूमते थे। और बात सिर्फ चूमने पे खत्म नहीं होती, हदीस कहती है वयशुम्मुहुमा, हुजूर दोनों को सूंघते भी थे। सुभान अल्लाह, दोनों को सूंघते भी थे। आज तक आपने किसी नाना को देखा है अपने नवासों को सूंघते हुए? चूमते हुए तो सबने देखा, मगर सूंघते हुए हुजूर अपने नवासों को सूंघ रहे हैं। लॉजिक क्या है? बरेली से इमाम अहमद रजा ने फरमाया क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की ज़हराएं कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, वो फूल है जन्नती। जोर से बोलो जन्नती, और जोर से बोलो जन्नती। उड़ीसा वालों, हुसैनी बनाया है खुदा ने, इसलिए शुक्र अदा करो। लाख बार पेशानी झुकाओ तब भी शुक्र अदा नहीं हो सकता। जरा जोर से बोलो, जोर से, तब भी शुक्र अदा। जन्नती जवानों के सरदार हैं, अजमत देखो, शान देखो, मर्तबा देखो। इसलिए मैंने आप लोगों से ये बात कही, वो ऐसी नस्ल है, ऐसी नस्ल है। अल्लाह अल्लाह, बरेली के ताजदार झूम के फरमाते हैं तेरी नस्ले। आप पढ़ेंगे मेरे साथ तमामी हजरात, जितने भी हुसैनी हैं झूम के पढ़ेंगे। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक। आवाज आए मुझे, आवाज आए सारे लोगों की। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, सब घराना। सुनो मेरे साथियों, ये तो अल्लाह के पैगंबर का पैदा किया हुआ परिवर्तन और इनकलाब था कि आज नवासों से, बेटियों से इस कदर प्यार किया जा रहा है। आज नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सम्मानित नारा है, अच्छा नारा है, हम इस नारे को रिस्पेक्ट करते हैं। मगर मैं ये बताना चाहता हूं कि दुनिया वालों, तुम्हें पता है तारीख इंसानियत में ये नारा सबसे पहले लगाया किसने? इस नारे को घर घर तक अमली तौर पे पहुंचाया किसने है? साथियों, हुसैन के नाना हम सबके प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। ये बैठे हैं उलमा, पूछो इनसे। आजकल मीडिया में, प्रेस में औरतों के सम्मान की बात होती है, बहुत अच्छी
اس میں یہ بات بھی تو بتاؤ کہ اس آسمان نے وہ دن بھی دیکھا تھا جب بیٹی پیدا ہوتے ہی زمین میں گاڑ دی جاتی تھی؟ بولتے تو نہیں، زور سے بولو، پیدا ہوتے ہی۔ ابھی ناظم صاحب امام طبرانی نے ایک روایت نقل کی، سنو، ایک صحابی رسول حضرت صعصع ابن ناجیہ جب وہ مومن ہو گئے، حضور کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ لیا، مدینہ شریف میں آ کر رہنے والے مکہ کے تھے، قبیلے بنو تمیم سے ان کا تعلق تھا، جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بڑا نرم دل، رحم دل اور انسانوں پہ دیا کرنے والا رہا ہوں، آج میں نے کلمہ پڑھا ہے، حضور میں یہ پوچھ رہا ہوں آج سے پہلے بھی میں نے بڑے بڑے اچھے کام کیے ہیں، بہترین کام کیے ہیں، سماج کے ہت میں کام کیے ہیں، سوشل ورک کیے ہیں میں نے، تو کیا مجھے ان کاموں کا صلہ نہیں ملے گا؟ حضور نے فرمایا تم نے کون سے کام کیے؟ حضور چاہتے تھے کہ یہ اپنی زبان سے بتائیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک مرتبہ میری 2 اونٹنیاں گم ہو گئی۔ آواز آئے کتنی اونٹنیاں؟ پورا مجمع بولے کتنی اونٹنیاں؟ 2 اونٹنیاں گم ہو گئی۔ آقا میں مکہ کے صحرا میں ان دونوں اونٹنیوں کو تلاش کرنے کے لیے گیا تو مجھے ایک جگہ وہ دونوں اونٹنیاں مل گئی، جہاں پہ اونٹنیاں چل رہی تھی باقی جانوروں کے ساتھ، وہیں پہ ایک گھر بنا ہوا تھا۔ میں نے اس گھر کے مالک سے کہا صاحب یہ اونٹنیاں میری ہیں، کھو گئی تھی، گم ہو گئی تھی۔ مکان والے نے کہا بھائی میں نے چرائی نہیں ہے، آوارہ گھوم رہی تھی، اس لیے میں نے اپنے جانوروں کے ساتھ ان کو بھیج دیا ہے چرنے کے لیے کہ کسی کی ہوں گی تو وہ آ کر کے لے جائے گا، آپ کی ہیں آپ لے جائیے، مگر چونکہ آپ دھوپ میں آئے ہو، تھکے ہارے ہو، اس لیے پانی وانی پیجیے، اس کے بعد چلے جائیے۔ کہتے یا رسول اللہ میں پانی پینے لگا، کھجوریں کھانے لگا، اتنے میں اس کے مکان سے ایک عورت کی آواز آتی ہے، وہ عورت کہتی ہے کہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہو گیا ہے، ڈیلیوری کا ٹائم آ گیا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر یہ جملے سن کے میرے کان کھڑے ہو گئے، آخر عورت انٹرنل میٹر اپنے شوہر کو کیوں، انٹرنل میٹر اس گھر کے ذمہ دار کو کیوں بتا رہی ہے؟ میں پوچھنے لگا صاحب یہ تو بتاؤ بچہ پیدا ہونے نہ ہونے کا تعلق گھر کی عورتوں سے ہوتا ہے، وہ آپ کو آ کر کے کیوں بتا رہی ہے؟ وہ گھر والا کہتا ہے یار آپ جائیے یہاں سے، آپ نے کھانا، آپ نے ناشتہ کر لیا، کھجوریں کھا لی، اپنی اونٹنیاں لینے آئے تھے، اونٹنیوں کی نکیل پکڑی اور آپ چلتے بنیے۔ کہتے ہیں آقا میں اصرار کرنے لگا، میں اس کے گلے پڑ گیا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح آخر اس نے کیوں کہا ہے؟ وہ کہتا ہے یار بات یہ ہے ہمارے یہاں پہ رواج ہے کہ اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بیٹے کو پال پوس کر کے جوان کیا جاتا ہے، اور اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کو زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے۔ اے سنو میرے ساتھیوں، میڈیا میں بیٹھ کر کے اسلام کے خلاف بکواس کرنے والوں کبھی اسلام کا چرتر پڑھ کے تو دیکھو، اسلام کو پڑھ کے دیکھو، اسلام کی پاکیزگی، اسلام کے اندر جو مانوتا، انسانیت، پریم، بھائی چارہ ہے اس کو پڑھ کے دیکھو۔ اللہ کے پیغمبر کی آنکھیں ٹپٹپا گئی، دل کا پیمانہ آنکھوں سے چھلکنے لگا اور چشمانی مازہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سعصع اس کے بعد کیا ہوا میرے صحابی بتاؤ؟ وہ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس سے کہنے لگا تو کیسا سنگدل انسان ہے کہ بچی کو پیدا ہوتے ہی زمین میں گاڑ دیتا ہے، کیا تمہیں رحم نہیں آتا؟ کیا تمہیں خیال نہیں آتا؟ کہتے یا رسول اللہ وہ میرے اوپر برس پڑا، غصے میں بھر گیا، مجھ سے کہتا ہے عجیب آدمی ہو، لینے اونٹنیاں آئے تھے گلے میرے پڑ گئے، یار میرے گھر کا میٹر ہے، میں اس کو زندہ رہنے دوں یا گاڑ دوں، تم سے کیا لینا دینا ہے؟ میں نے کہا نہیں انسان ہو تو انسان جیسا رویہ برتو، انسان ہو تو انسان جیسا برتاؤ کرو، بیٹیوں کو زمین میں گاڑتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہتے ہیں ہم دونوں میں یہ بات ہو ہی رہی تھی، اتنے میں گھر سے آواز آتی ہے بیٹی پیدا ہوئی ہے بیٹی۔ کہتے ہیں اتنا جب اس مکان کے مالک نے سنا وہ آپا کھو بیٹھا، غصے میں سرخ ہو گیا اور ایک دم بھاگنے لگا مکان کی طرف۔ میں سمجھ گیا یا رسول اللہ کہ وہ اپنی بیٹی کو زمین میں گاڑ دے گا، بیٹی اس کی ہے لیکن دل میرا دکھ رہا ہے، تکلیف مجھے ہو رہی ہے، افسوس مجھے ہو رہا ہے۔ اے بیٹیوں والو
बेटियों से प्यार किया करो। करबला की यही दास्तान है, नबी ने यही सिखाया है। अपनी बेटियों को कभी बोझ न समझना, बेटियों को कभी गैर जरूरी न समझना। यार बेटी न हो तो माँ कहाँ से आएगी, और माँ न हो तो ये संतान कहाँ से आएगी। मेरे साथियों सुनो तेजी के साथ, मैं बहुत जल्दी आपको सुनाता हूँ। मैंने आपके भुवनेश्वर एयरपोर्ट के अंदर अपने मुल्क के वजीर आजम की तरफ से ये नारे देखे, और मैंने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के अंदर, अब तो नहीं है मगर लगे हुए थे लोगों, और अच्छे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कपिल देव जी भी इसका प्रचार करते, बहुत अच्छी बात है। मगर मैं ये बताना चाहता हूँ, हिस्टोरिकल फैक्ट है ये, और ये ऐतिहासिक सच्चाई है कि इस नारे को घर घर तक पहुंचाया है आमना के लाल ने। बेटी को सम्मान दिया है आमना के लाल ने, जिंदा करती हुई बेटियों को बचाया है मदीने के ताजदार ने। और इससे बड़ा औरत का सम्मान क्या होगा, बेटी की इज्जत क्या होगी कि खुद पैगंबर की संतान, पैगंबर की आन औलाद बेटों से नहीं चलाई जा रही है, बेटी फातिमा ज़हरा से चलाई जा रही है। अल्लाह अकबर, इससे बड़ा सबूत दुनिया वालों तुम्हें क्या चाहिए कि अल्लाह के पैगंबर की संतान, आन औलाद, बेटे बेटियां अगर चल रही हैं तो बेटी फातिमा ज़हरा से चल रही है। चमकता रहता है दुनिया जहान बेटी से, चमकता रहता है गुलास्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान मैं चाहता हूं कोई बचने में सनारा लगा दे, पब्लिक में नारे तकबीर, कोई अगर दुनिया में तुमसे ये बातें करे इस्लाम ने औरत को इज्जत न दी, तो उसको बता देना कि हमारे नबी की संतान आन औलाद आज जो पूरी दुनिया में सादात की खुशबू महक रही है। बिलग्राम चले जाओ सैयदों का जलवा नजर आ जाएगा, महरारा चले जाओ सादात का जलवा नजर आएगा, किशोर शरीफ चले जाओ सैयद महकते हुए नजर आएंगे। ये जो पूरी दुनिया में सादात की महक नजर आ रही है, ये नबी की बेटी फातिमा की औलाद नजर आ रही है। अब बताओ दुनिया वालों कि इस्लाम ने बेटियों को कितनी इज्जत दी है कि सबसे अजीम हस्ती की संतान बेटों से नहीं, बेटी फातिमा ज़हरा से। मैं ये चाहता हूं पूरे भारत में सामाजिक सौहार्द इस तरह से रहे जैसे उड़ीसा के अंदर है। बड़ी गहरी बात कह दी मैंने नाज़िम साहब, बातों में कितना सामाजिक सौहार्द है। मैं नवीन पटनायक जी को, सीएम साहब को रिस्पेक्ट दूंगा, उनकी तारीफ करूंगा कि आप कहीं से भी गुजर जाइए, रिलीजियस लिबास के साथ, मजहबी तशख़्ख़ुस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई इंटरफियरिंग नहीं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अपने अपने मजहब पे चलते हुए कोई किसी के मामले में इंटरफियरिंग नहीं करते, वरना हालात कहां से कहां पहुंच चुके हैं, ना मुझे समझाने की जरूरत है ना आपको समझने की जरूरत है। ये बात हमारी अगर सीएम साहब तक पहुंचे, आप हजरात के जरिए तो जरूर पहुंचाइए, हम उनकी तारीफ करेंगे कि उन्होंने अपने इस सूबे को मोहब्बत और प्यार का चमन बना रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, रईस आदम उड़ीसा सरकार हुजूर हमारे नाज़िम साहब भी बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, एकदम बात कैच कर ली। जो मैं कहना चाह रहा था आपने कह दिया। अरे भाई ये उड़ीसा में जो मोहब्बत की चादर तनी नजर आ रही है, ये मुजाहिद उड़ीसा का रंग नजर आ रहा है। लगाओ नारा, डर को लगा नारा दे दो, माशाल्लाह ये दीवाना है माशाल्लाह। हमारे दरसों में सरकार मुजाहिद मिल्लत, शेरे हामिद मुजाहिद मिल्लत, शेरे रजा मुजाहिद मिल्लत। हाथ उठा के बोलो जरा, या हुसैन या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। दिल की ठंडक, आंखों का चैन, देखो माजूर है मगर मुस्तफ़ा की मोहब्बत में मसरूर। अल्लाह शादो आबाद, कितना मुस्कुरा रहा है दीवाना। दीवानों को तहकीर की नजरों से दीवाना ना कहो, दीवाना बड़ी सोच के दीवाना। बात यार जिस्म की नहीं होती है,
बात आपके जिस्म की, बॉडी की, चाल फेरा फेर की नहीं होती, रफ्तार की, गुफ्तार की नहीं होती। देखा ये जाता है दिल में मोहब्बत कितनी है। यही वजह है कि बिलाल तो हफ्शा में रह देख के ये बातें याद आ गई हैं। ये नबी का दीवाना नजर आ रहा है। देखो बेचारा माजूर है मगर हुजूर की मोहब्बत में रो रहा है। अल्लाह शादो आबाद रखे। रंग नहीं देखा जाता, ढंग देखा जाता है। यही वजह है जब मक्का फतह हुआ था तो जनाबे वाला हज़ार सहाबे किराम में से हुजूर ने खाने काबा की छत पे आजान देने के लिए जिस हस्ती का इंतखाब फरमाया था वो हबशा का बिलाल था। और हजरत बिलाल को खाने काबा की छत पे खड़ा कर दिया। आज बिलाल खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, खुशी से रोने लगे और हुजूर की तरफ अपना चेहरा करके कहते हैं गोया कि जो वो कह रहे थे उसका मतलब यही था, आका ये वही मक्का है जहां मुझे घसीटा जाता था, मुझे मारा जाता था, मेरी चमड़ी उधेड़ी जाती थी, मगर आका आपके दामने करम से वाबस्ता क्या हुआ, आज वो रुतबा मिल रहा है जो किसी और को नहीं दिया। आज मुझे खाने काबा की छत पे खड़े होकर के आजान देने का मौका मिल रहा है। गोया के बिलाल कह रहे थे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। तो मिसरे हमें भी याद आ गए, सुन लो। और मुझे याद आ रहा है कि इंशाअल्लाह आप इसको याद भी रखोगे कि दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना है। मैं चाहता हूं तो उस साइड से भी कोई दीवाना मुजाहिद मिल्लत का खड़ा हो जाए। यहां से तो बहुत नारे लग गए, पीछे की तरफ से भी कोई दीवाना खड़ा हो जाए, हिम्मत ना हारे, खड़ा हो जाए। पीछे की तरफ से भी कोई दीवाना खड़े हो जाओ, शर्मा मत, माशाअल्लाह, अल्लाह शादो आबाद रखे। चलिए कहीं से भी खड़े होकर के एक मर्तबा या हसन और या हुसैन का नारा लगाओ, कोई भी लगाओ। देख लो जरा सारा बच्चा है मगर कितना अच्छा है, अल्लाह शाद रखे। क्या नबी तेरा नाम लिया है, तेरी रहमत ने बढ़कर उसे थाम लिया है। ऐसे बड़े होने मेरी आस ना टूटे, मैंने तो मुसीबत पे तेरा नाम लिया है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुसीबत पे जब नबी का नाम ले दो तो खुदा की कसम बड़ी बड़ी कश्तियां मेरे साथ साथियों वो अगरचे डूब रही हो मगर इमाम अहमद रजा कहते हैं कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए है। आने दो यार बोलो अब तो तुम्हारी जानी, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। आओ भाइयों मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। ए मेरे साथियों मैं तुम्हें हदीस सुना रहा था, भूले तो नहीं हो उड़ीसा वालों? माशाअल्लाह क्या अंदर से क्या खबर आई, बेटी पैदा, भूल गए? बेटी पैदा हो चुकी है। सहाबी रसूल कहते हैं हुजूर जैसे ही उसने ये बात सुनी मेरे आका वो तो गुस्से में लाल पीला हो गया और अपने मकान की तरफ भागने लगा। मैं समझ गया ये जालिम अपनी बेटी को जिंदा कर देगा। कहते हैं आका मैं उसको पकड़ लिया और मैंने कहा यार मैं तुझे बेटी को जमीन में नहीं गाड़ने दूंगा, वो आज ही पैदा हुई है, खिलती हुई कली है, तो उस बेटी को। कहता हमारे यहाँ का कल्चर है, हमारे यहाँ का रीत रिवाज है कि हम बेटियों को जमीन में गाड़ते हैं। यार तू जा भैया अपने उड़नियाँ लेकर के। कहता हुजूर अब मुझे अपने माल की फिक्र नहीं थी, उस बच्ची की जान की परवाह थी। कहते या रसूल अल्लाह फिर मैंने उसको लालच दिया तो मैंने कहा यार एक बात बता, तुझको बेटी से दूर ही तो होना है ना? कहता हाँ, तो एक काम कर अपनी बेटी मेरे हवाले कर दे, तेरी बेटी की पालन पोषण, तेरी बेटी की परवरिश बाप बन करके करूँगा। कहते इतना कहा तो उसके कदम रुके मगर जालिम कहता है इसके बदले में मुझे क्या दोगे?
آپ نفسیات اور ان کی سوچ کا اندازہ لگائیے کتنی گری ہوئی سوچ تھی ان کی. کہتے ہیں آقا میں نے 1 منٹ بھی نہیں سوچا اور میں نے کہا یہ جو 2 اونٹنیاں میری تمہارے پاس ہیں نا یہ تم لے لو, اپنی بیٹی مجھے دے. ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا. وہ جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میں نے اس کو دونوں اونٹنیوں کو لالچ دیا تو اس کے قدم رک گئے. اس نے کہا بیٹی اندر سے منگوائی جائے اور اس کو دے دی جائے, مگر بیٹی دینے سے پہلے مجھ سے بولا جس اونٹنی پہ تم بیٹھ کے آئے ہو یہ بھی مجھے کو چاہیے. میں نے کہا یہ بھی تیری بیٹی میری. تینوں اونٹنیاں میں نے اس کو دے دی. یا رسول اللہ بیٹی اس کی تھی مگر اللہ نے میرے دل میں اس کے لیے اتنا پیار عطا فرمایا کہ جب وہ بچی سوتی تھی تو میرے سینے پہ کھیلتی ہوئی سوتی تھی. دیکھو دوسرے کی بیٹی ہے مگر رحم اس کو کہتے ہیں, دیا اس کو کہتے ہیں, پیار اس کو کہتے ہیں. اور صاحبو اگر گھروں میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو انہیں بوجھ نہ سمجھنا, خدا کی رحمت سمجھنا. یہ اسلام کہتا ہے, یہ میرا اسلام کہتا ہے. اور یار حضرت صحابہ ابن ناجیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اب یہ زندگی کا دستور بنا لیا کہ کسی کے یہاں پر بھی بیٹی پیدا ہوتی میں نے اپنی دایا یعنی عورتیں لگا دی تھیں. اگر وہاں عورت امید سے ہوتی, پریگنینٹ ہوتی اور ان پریواروں میں بچیوں کو پیدا ہونے کے بعد دفن کر دیا جاتا تو میں نے اپنی عورتیں وہاں پہ تنخواہ لگا کر کے, چونکہ اللہ نے مجھے دولت سے نوازا تھا اور دولت ہے میرے پاس اللہ کے کرم سے, تو کہتے ہیں حضور میں اپنی دولت انہی چیزوں میں اٹھا رہا تھا. اگر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ جیسے بھی دیتا تھا, جتنے بھی پیسے لیتا تھا, حضور میں وہ بیٹیاں اپنے پاس منگوا لیتا. دودھ پلانے والی عورتوں کو تنخواہ الگ دیتا. میرے حضور رونے لگے. حضور نے فرمایا صاحب تو نے تو بڑا نیک کام کیا ہے, تو نے تو بڑا اچھا کام کیا ہے. او میرے ساتھیوں تم میں جو دولت مند ہیں اپنی دولت کو اچھے کاموں میں خرچ کرو. تمہارے پاس کوئی یتیم بچہ رہتا ہے, کوئی کمزور رہتا ہے, کوئی دکھ درد والا رہتا ہے, جناب والا کوئی بیوہ ہے, کوئی کمزور ہے, اس کی مدد کیا کرو. اب کبھی مجھے برکت بھائی نے بتایا اپنے بیٹے کے بارے میں, نیٹ نکالا ماشاءاللہ, اور آج لکھنؤ میں نیورو سرجن ہے ماشاءاللہ, MBBS کے بعد MD بھی ہیں. یہ پیغام بھی دے کر, اور ہمارے عبدالحفیظ بھائی بیٹھے ان سے بھی میں نے کہا تھا اور میں سب سے کہہ رہا ہوں اللہ نے تمہیں دولت سے نوازا ہے, اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ اور 1-2 غریب بچوں کو گود لے لو, ان کے ہاتھوں میں قلم دے دو. 1 وقت کی روٹی کم کھا لو, اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دے دو, انہیں تعلیم دے دو. میرا پیر خانہ ہے مہرانہ شریف, وہاں سے بار بار پیغام دیا جاتا ہے آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے. یہ 10-10 ہزار 20-20 ہزار 50-50 ہزار کے موبائل مت خریدیے, بچوں کے ہاتھوں میں قلم دے دیجئے. کتنا اچھا لگے گا جب تمہارے کٹک کا لڑکا, اس جگہ کا نام میں بھول گیا, بندرا پڑا, کیندرا پڑا, یہاں کا جب کوئی ہمارا بیٹا ہمارا بھائی IAS آفیسر بنے, IPS آفیسر بنے, سپریم کورٹ کا وکیل بنے, ہائی کورٹ کا وکیل بنے, ارے میں وکیل کیوں کہوں, میں تو یہ کہوں اللہ کرے ہمارا بیٹا جج بن جائے. اور وہ کیوں نہیں بن سکتا؟ ہمت تو رکھو یار, حوصلہ تو رکھو, عزم تو رکھو, ارادہ پختہ تو رکھو. تم نے دیکھا نہیں ہے کشتیاں جب لہروں سے ٹکراتی ہیں تو سمندر تک پہنچ ہی جاتی ہیں, دانا جب خاک میں ملتا ہے تو گلے گلزار بن ہی جاتا ہے. APJ ابوالکلام کا یہ سینٹنس تم نے ضرور پڑھا ہوگا کہ سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو سورج کی طرح جلنا بھی سیکھنا پڑے گا تمہیں. اگر سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو سورج کی طرح جلو. اور وہ ایک جگہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب والا خواب وہ نہیں ہے جو انسان سوتے ہوئے دیکھتا ہے, خواب تو وہ ہے جو انسان کو سونے ہی نہیں دیتا ہے. اس لیے محنت کرو, بچوں کے ہاتھوں میں قلم دو. اور میں یہ کہہ رہا تھا دولت کو, میں یہ چاہتا ہوں اڑیسہ والوں عرس بہت کرتے ہو, جلسے بہت کرتے ہو, اچھی بات ہے, بری بات نہیں, اچھی بات ہے, مگر اب ضرورت ہے اپنے اسکول بھی ہونے چاہیے. ماشاءاللہ مدرسے تو چل ہی رہے ہیں اور بھی چلتے رہیں, بناتے رہو. ماشاءاللہ مجاہد ملت کے جہاں مزار شریف ہے کتنا عظیم الشان ادارہ میں نے دیکھا, میں گیا تھا, اور بھی کتنے اچھے ادارے ہیں ماشاءاللہ, ان کو
وہ بھی چلاتے رہو، مگر اپنی قوم کی بیٹیوں کے لیے کم از کم انٹر کالج تک، ڈگری کالج تک سیکیور ادارے جہاں سلیبس ان کا رہے مگر تشخص ہمارا رہے، اور سلیبس میں بھی سبجیکٹ ہمارا ایک دینیات کا بھی رہے، ریلیجیس بھی رہے، وہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ہمارا، سنویدھانک حق ہے ہمارا، اس کو بھی باقی رکھو، انہی سوالو۔ بس میں تمہیں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم مجاہد ملت کی محبوب صوبے میں رہتے ہو، تو ان کا خواب یہ تھا کہ ایک ایک بچے کے ہاتھ میں قلم آ جانا چاہیے، لوہا جتنا تپتا ہے اتنا ہی طاقت بھرتا ہے، ہیرے کو جتنی دھار لگے اتنا ہی بڑھ نکھرتا ہے، اور سورج جیسا بننا ہے تو سورج جیسا جلنا ہوگا، ندیوں سا آدر پانا ہے تو پروت چھوڑ نکلنا ہوگا۔ ہم آدم کے بیٹے ہیں، کیوں سوچیں راستہ سرل ہوگا، کچھ زیادہ وقت لگے گا پر سنگھرش ضرور سفل ہوگا۔ میں کچھ کیے بنا ہی میں ایسے بیٹھا رہوں، سوچتا رہوں ڈاکٹر بن جاؤں، عالم بن جاؤں، مفتی بن جاؤں، تو سوچنے سے سب کچھ ہوتا، تو میرے خیال سے ہم میں سے ہر ایک آدمی پردھان منتری سے کم تھوڑی راضی ہوتا۔ سوچنے سے کیا ہوتا ہے، کرنے سے ہوتا ہے۔ کچھ کیے بنا ہی، اس کو ریکارڈ کر کے لے جاؤ، گھر گھر تک پہنچا دو، کچھ کیے بنا ہی جے جے کار نہیں ہوتی، سنگھرش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ انتقال ہو گیا راحت اندوری صاحب کا، اور برکت بھائی یہ شعر آپ کے بیٹے کی طرف سے ماشاءاللہ جو ڈاکٹر بنا، اور یہاں پہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مدرسوں میں پڑھتے ہوں یا کالجز میں، سب کو اس شعر میں ایک سبق دیا ہے راحت اندوری صاحب نے کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے۔ محنت من جدہ وجدہ، جو محنت کرتا ہے وہ پھل، بولو وہ پھل، آواز آئے وہ پھل، دولت دی ہے اللہ نے تو غلط راستوں میں نہیں اٹھانا۔ صحابی سے سیکھو دولت کیسے اٹھائی جاتی ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ جن جن کے گھروں پہ بھی بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں ان کو میں لے لیتا تھا۔ حضور نے فرمایا اے صحابی تم نے اس طرح سے کتنی بیٹیوں کی جان بچائی؟ سنو میرے ساتھیو، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنو، میں یہ چاہتا ہوں اس طرح سے اس حدیث کو یاد کر لو، اگلی بار آؤں تو مجھے خود سناؤ کہ حضرت وہ ہم نے گھر گھر تک پہنچا دی، بلغوا عنی ولو آیا۔ حضور کہتے ہیں ہماری ایک بات بھی تم تک پہنچ جائے تو دوسروں تک پہنچا دیا کرو۔ ان باتوں کو پہنچانا، قوم کی بہنوں بیٹیوں، جانتے ہو کتنی بیٹیاں بچائیں حضرت سعد بن ناجیہ نے؟ حضور نے جب فرمایا بتاؤ کتنی بیٹیوں کی جان بچائی، آنکھوں میں آنسو بھر جائے، ادب کے ساتھ کہا یا رسول اللہ میں نے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جو بیٹیاں زمین میں گاڑے جانے والی تھیں، جن بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد مٹی میں دفن ہونا تھا، اللہ کی توفیق سے میں نے اس طرح کی بیٹیاں 360 بچا لی تھی۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بول دو نا یار سبحان اللہ۔ حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو، غم کے ٹھہرے ہوئے دریا کو روانی دے دو، تم حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے دو۔ یہ میرا اسلام کہتا ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ اللہ، صحابی کہتے ہیں آقا میں یہ پوچھ رہا تھا میں نے جو یہ نیکیاں کی، یہ اچھے کام کیے، بیٹیوں کی زندگی بچائی، غریبوں کے کام آیا، سماج سیوک بن کے رہا، حضور میں یہ پوچھ رہا تھا ان کاموں کا مجھے صلہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، ان کاموں کا مجھے پھل ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ میرے حضور نے جو مسکرا کے جواب دیا، اللہ کی قسم گدگد ہو جاؤ گے، بڑے خوش ہو جاؤ گے۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابی تم کہتے ہو ان کاموں کا صلہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ لیا، یہ اس کا صلہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ گویا کہ یہ جواب سننے کے بعد صحابی کہنے لگے فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، ہاتھ اٹھا کے بولیں اور کیا چاہیے، اونچا اور کیا،
दौलत कहाँ उठाएंगे? बोलो अच्छे कामों में। दौलत कहाँ उठाएंगे? यहाँ पे इंटर कॉलेज है बना हुआ भी बरकत भाई, इंटर कॉलेज है यहाँ पे। इंटर कॉलेज की नियत करो, मदरसा तो है ही ना, लेकिन फॉर ओनली गर्ल्स, बच्चों से हमारे कहीं भी जा जाते हैं माशाल्लाह लड़के, लेकिन सिर्फ लड़कियों के लिए। चूंकि आजकल मखलूत तालीम का जो रिजल्ट आ रहा है वो तुमने नेट पे देख लिया, इशारा समझो तो ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं। हमारी तोहा मदरसे ही में सिलेबस दाखिल करो, अच्छी बात, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, अल्लाह खुश रखे, शादो आप हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटियों के हाथ में दीन की तालीम दे दो, उन्हें कनीज़ाने फातिमा ज़हरा बना दो, नस्लें तुम्हारी गुलामाने हुसैन। एक बेटी अगर पड़ जाए, एक बेटी अगर कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जाए, उनकी दास्तान भी सुनाना चाहता हूं। जानते हो कौन है ज़ैनब? जोर से बोलो, बताओ कौन है ज़ैनब? बोलो इमाम हुसैन की बहन। कौन है ज़ैनब? बहादुर इतनी कि जिनकी बहादुरी की कस्में ली जाती हैं। अगर दुनिया में पैदा होने वाली बहादुर औरतों की फहरिस्त बनाओ, लिस्ट बनाओ, नंबरिंग करो, तो हुसैन की बहन ज़ैनब का नाम बहुत ऊंचा आएगा मेरे साथियों। उसका नाम है ज़ैनब कि 72 शहीद हो चुके हैं, जिसमें अपने खानवादे के भी हैं और खानवादे के जानिसार भी हैं, मगर पैकरे सब्र व रज़ा बनी हुई है ज़ैनब। और ऐसी ज़ैनब के नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सरतन से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा। दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा लाए, पर्दा, और ऊंची आवाज में बोलिए पर्दा। ऐसी बहादुर, मैंने बताया ना तुम्हें हजरत ज़ैनब। और साथियों, दास्ताने करबला से बहुत कुछ सबक मिलता है, सबक लेने वाला होना चाहिए। भाई भाई में कैसी मोहब्बत होना चाहिए, करबला से सीखो। बेटे और बाप में कैसी मोहब्बत होना चाहिए हजरत, करबला से सीखो। अल्लाह अकबर, कैसी दास्तान करबला की, क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, कुन बहे आल खैरुल बशर लुट गया, खानदां में सिर्फ चंद बचे बचे, आन ही आन में पूरा घर लुट गया, नाज जिनका उठाते थे शाहे उमम, प्यार से जिनको लिपटाते थे, उम्र भर जिनको झोला झुलाते थे शेरे खुदा। जरा शेरे खुदा के नाम पे हाथ उठा के बोल या अली, बोल से बोलो या अली। चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली, वो राज़दारे खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है, गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो। क्या बताओ, मेरे साथ आप लोग भी पढ़िए, क्या बताओ ज़बां कांपती है मेरी, कुन बहे आल खैरुल बशर लुट गया, नाज जिनका उठाते थे शाहे उमम, प्यार से जिनको लिपटाते थे, उम्र भर जिनको झोला झुलाते थे शेरे खुदा, फातिमा का वो नूरे नजर लुट गया, राहे हक में गला छिद गया तीर से, शह के हाथों में असग़र अली चल बसा, बाप से पहले कुर्बान बेटा हुआ,
حضرت اصغر کی بات آئی. ماشاءاللہ بہت اچھے آپ نقیب ہیں, اچھے اشعار پڑھتے ہیں. پتہ نہیں آپ نے یہ اشعار پڑھے کہ نہیں پڑھے. اگر پڑھے ہوں گے تو میں تازہ کر دوں, نہیں پڑھے ہوں تب بھی کوئی بات نہیں ہے. کہ سوال یہ نہیں کہ نیزے پہ سر گیا کیسے, سوال یہ نہیں کہ نیزے پہ سر گیا کیسے, سوال یہ ہے تلاوت کر گیا کیسے. اڑیسہ کے لوگ اتنی آہستہ سے سننے لگیں گے تو کیسے چلے گا. ارے امام حسین کا سر نیزے پہ گیا کہ نہیں گیا, تلاوت کی آواز آئی کہ نہیں آئی. سوال یہ نہیں کہ نیزے پہ سر گیا کیسے, سوال یہ ہے تلاوت کر گیا کیسے. اور جس حرملا کو بہادر سمجھ رہا تھا یزید, 6 ماہ کے اصغر سے ڈر گیا کیسے. اب سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. 6 ماہ کے اصغر سے راہ حق میں گلا چھت گیا تیر سے, شہ کے ہاتھوں میں سے علی چل بسا باپ سے پہلے قربان بیٹا ہوا, سب چا مگر لٹ گیا. حضرات تیزی کے ساتھ میں داستانی کربلا کے چند گوشے بھی آپ کے سامنے رکھوں. عباس علمبردار کا نام سنا ہے آپ نے؟ ارے زور سے بولو, سنا ہے. عباس علمبردار اکیلے کربلا میں امام حسین کے بھائی شہید نہیں ہوئے, آپ کے سگے 3 بھائی شہید اور ہوئے. کتنے بھائی؟ آواز آئے مجھے, کتنے بھائی؟ سگے. ان کی ماں کا نام ہے ام البنین. کیا نام ہے؟ مجھے آواز آئے, کیا نام بتایا میں نے؟ ام البنین. ان کے سگے 3 بھائی حضرت. ایک کا نام جعفر ابن علی, وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے. ایک کا نام عثمان ابن علی, وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے. ایک کا نام عبداللہ ابن علی, وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے. سوتیلے بھائی ہیں امام حسین کے. اور شبر نے ان کو جب بہکانے کی کوشش کی, چونکہ رشتے میں معمول لگتا تھا, اس نے مردود نے جب بہکانے کی کوشش کی اور کہا کہ تم تو حسین کے سگے بھائی نہیں, سوتیلے ہو, ہماری طرف آؤ, دولت بھی ملے گی, سب کچھ ملے گا. شمر سے حضرت مولا عباس علمبردار نے فرمایا تھا, اے ظالم بدبخت جہنمی کتے, تو مجھ سے کہتا ہے کہ حسین میرے سوتیلے بھائی ہیں. میری ماں نے میری تربیت اس طرح سے کی ہے کہ حسین ہمارے سردار ہیں, ہم ان کے غلام ہیں. سوتیلے بھائی ہیں نہیں, حسین ہمارے آقا ہیں. ہم حسین کے, آواز آئے, ہم حسین کے. ایک آپ کے بھائی اور میدان کربلا میں شہید ہوئے, ان کا نام ہے ابو بکر ابن علی. یہ حضرت لیلہ بنت مسعود کے بیٹے ہیں. 7 یا 8 بھائی امام حسین کے کربلا میں شہید. امام حسین کو شامل کر لو تو 8 یا 9 بیٹے مولا علی کے کربلا میں شہید ہوئے. ایک کا نام ہے عبیداللہ ابن علی, ایک کا نام ہے عمر ابن علی. اب ذرا یہاں آپ کی اٹینشن چاہتا ہوں, توجہ چاہتا ہوں اڑیسہ والوں. حضرت علی کے 3 بیٹے عثمان, ابو بکر, عمر. توجہ ہے آپ کی, توجہ ہے. اپنے بچوں کا نام کس کے نام پہ رکھا جاتا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے یا جس سے نفرت ہوتی ہے؟ یہ آواز آئے نا یار, زور سے بولو. مثال کے طور پہ میں نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو دجانہ رکھا, ایک کا ابو تراب رکھا. مجھے اچھے لگے دونوں نام بہت زیادہ. ابو تراب اس لیے کہ حضور نے ایک دفعہ مولا علی سے فرمایا, ابو تراب چلو گھر کو چلو. وہ مٹی لگ رہی تھی آپ کی کشتی تک, تو ابو تراب حضرت علی کو اتنا پسند پر آیا, کہتے تھے علی مجھے وہی نام سے پکارا کرو جو حضور نے کہا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ, حضور جو دیں اسے لے لو. تو آپ یزید کے نام پہ نہیں رکھو گے نام, اس لیے کہ یزید سے آپ کو نفرت ہے, تو اس کے نام سے بھی, ارے بولو نا یار, اس کے نام سے بھی. مولا علی کے جو بیٹے شہید ہوئے کربلا میں, ان میں 3 بیٹوں کا نام ہے, بتا دیا, ابو بکر, عمر, عثمان. اور یہ تینوں کو تینوں کربلا میں شہید ہوئے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علی نے اپنے تینوں دوستوں کے نام پہ نام رکھ کر کے بتا دیا کہ مجھے ابو بکر سے بھی پیار ہے, مجھے عمر سے بھی پیار ہے, مجھے عثمان سے بھی پیار ہے, اور ہم اڑیسہ پوری دنیا کے سنیوں کو ان چاروں سے پیار ہے. اس لیے اپنا بیڑا تو اور بھائی جان ایک بات اور بتا دوں, آج تو موضوع ذرا دوسرا ہے میرا.
ویسے بھی اگر کوئی راغبیت پھیلانے کے لیے اڑیسہ آئے تو کبھی اس خاص خدمت کے لیے فقیر کو یاد کیجیے گا انشاءاللہ، نہ الٹے پاؤں بھاگ جائے میں بلدیت کے تو بتا دینا مجھے انشاءاللہ۔ یہ امام احمد رضا غوث و خواجہ و اشرف و رضا کے در کا غلام نہ خارجی سے ڈرتا ہے نہ رافضی سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ خارجی بھی جہنمی ہے اور رافضی بھی جہنمی ہے۔ الحمدللہ سنی کا معاملہ یہ ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم سنی بیلنس بنا کے چلتے ہیں کہ بیلنس والے ہیں اور جو ڈس بیلنس ہے ان کا بیلنس کہاں سے بنے؟ ہمارے حضور نے فرمایا علی تجھ سے کوئی منافق محبت نہیں رکھے گا۔ ہم سنیوں کو محبت ہے اس لیے کہ ہمارے یہاں کوئی منافق نہیں۔ مولا علی سے محبت ہے، ارے بولو نا ہے۔ حضرت علی سے عداوت رکھے گا منافق، محبت رکھے گا مومن۔ ہم مومن اس لیے پیار ہے، ان کی آل سے بھی پیار ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے وہ شعر کہا تھا نا جو ہم نے بنایا تھا، ارے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ حضرت عمر سے کیا کہا تھا؟ اٹینشن چاہوں گا آپ کی توجہ، اٹینشن مکمل سنو۔ حضرت عمر سے فرمایا عمر تم جدھر جاتے ادھر کو شیطان نہیں آتا۔ ہمارے یہاں عمر کا بھی پیار ہے اس لیے شیطان کی بھی نو انٹری، منافق کی بھی اور شیطان کی بھی۔ ایک بات بتاؤں میں، عمر کے نام میں آج بھی یہ اثر ہے کہ ہر کسی کی زبان میں نہیں آتا۔ نہیں بولو گے ضرورت سے؟ علامہ کوکب نورانی بہت بڑے عالم دین ہیں، پڑوسی ہے نا بہت بڑے، اور ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ حج کرنے گئے تھے کچھ لوگ آپ سمجھ لینا، کچھ لوگ مطلب کچھ لوگ۔ اب وہ وہاں مسجد نبوی میں دروازے ہیں تو اس پہ باب مطلب دروازہ، باب عمر، باب ابو بکر، باب عثمان، باب علی، خلفائے راشدین کے نام سے دروازے ہیں اور بھی ناموں سے ہیں دروازے۔ تو کچھ لوگ سب دروازوں سے جا رہے تھے مگر باب عمر سے کسی نے پوچھا کہ اس سے انٹری کیوں نہیں کرتے؟ کوئی اشارہ کر کے کہتے ہیں وہاں پہ کوئی سنی اڑیسہ کا کھڑا ہوگا اللہ جانے، مگر تھا تو سنی، اڑیسہ کا تھا یا کہیں کا بھی تھا۔ وہ سنی مسکرا کے بولا حضور نے سچ فرمایا جہاں عمر ہوگا وہاں شیطان نہیں آئے گا، جہاں عمر ہوگا وہاں شیطان نہیں جائے گا۔ جب نام میں اتنا اثر ہے تو عمر تمہارے وجود میں کتنا اثر ہوگا۔ اللہ علیہ یہ شان، یہ شوکت عمر کی ہے، باطن درز رہا ہے یہ ہے۔ آ گیا حسینی ماشاءاللہ، دے دو بھائی مائک، دے دو بھائی جان ذرا۔ اچھا زندہ ماشاءاللہ، ارے کیا دیوانے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ شاد و آباد رکھے، قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ لو گے، یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں، دل باغ باغ ہو گیا۔ اللہ دونوں جہان میں شاد و آباد رکھے۔ اے سنیوں، ہمیں ابو بکر سے بھی پیار ہے، ہمیں عمر سے بھی، نہیں بولو گے زور سے، ہمیں عمر سے بھی، ہمیں عثمان سے بھی، ہمیں علی سے بھی۔ اسی لیے اپنا بیڑا جھوٹوں کو صدیق کیسے سمجھ میں آئے گا اور شیطان کو فاروق کیسے سمجھ میں آئے گا، بے حیاؤں کو عثمان کیسے سمجھ میں آئے گا اور بزدلوں کو علی کیسے سمجھ میں آئے گا۔ ہم الحمدللہ صداقت والے بھی ہیں، شجاعت والے بھی ہیں، عدالت والے بھی ہیں، سخاوت والے بھی ہیں۔ الحمدللہ اپنا بیڑا تو ابو بکر صدیقوں کا سردار ہے، عمر عادلین کا سردار ہے، عثمان سخاوت کرنے والوں کا سردار ہے اور علی شجاعت والوں کا سردار ہے، اور ہم ان کے غلام ہیں۔ اس لیے اپنا بیڑا تو اونچی نہیں بولو گے، اپنا بیڑا تو۔ جب بعض لوگ کچھ کہہ سکتے ہیں صبح کو جا کے، اس لیے یہ حدیث بھی سن لو، بخاری شریف میں ہے۔ الحمدللہ پوری کوشش کرتا ہوں کوئی بھی ویک بات نہ کہوں، لیکن پھر بھی بہرحال انسان
کہیں چوک ہو تو کا دروازہ کھلا ہو. لیکن میری کوشش یہ ہے، بخاری شریف میں حضرت یہ حدیث شریف ہے جو سنا رہا ہوں، بخاری شریف میں صحیح سند کی حدیث متنن ہمت نہیں جو اس حدیث میں کمی نکالی تو سنا رہا ہوں. بعد نماز عصر مولا علی اور حضرت ابو بکر دونوں ساتھ ساتھ ہیں. ابو بکر کی نظر پڑی کہ حضرت امام حسن بچوں کے ساتھ مصروف ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ابو بکر بولے علی ذرا رکنا. علی رکے. ابو بکر پڑھے. توجہ فرمائیے ذرا، یہ موضوع تو چھوڑیے، ضعیف بھی نہیں ہے، صحیح سند کی صحیح متن کی حدیث شریف الحمدللہ. حالانکہ فضائل میں ضعیف بھی سنائی جا سکتی ہے، موضوع تو ہونی نہیں چاہیے. خیر تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت ابو بکر آگے بڑھے اور امام حسن کو اٹھا لیا. کس کو؟ بولو زور سے، کس کو؟ اٹھا لیا. ادھر دیکھو، یہاں سینے سے لگایا چوما اور یہاں بٹھا لیا کاندھے. کس نے بٹھا لیا؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق. مخدوم اشرف شمنانی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے لطائف اشرفی میں یہ بات موجود ہے کہ علامات اہل سنت جہاں آپ نے بیان کی ہے وہاں فرمایا ہے شیخین کو افضل سمجھنا یہ سنیت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اور ہماری کتابوں میں ہے ہی سمجھے ہمارا اہل سنت کا متفق عقیدہ. سنو بھائیو، یہاں کاندھے پہ بٹھا لیا. جب بچہ یہاں کاندھے پہ بیٹھا ہوگا تو کس طرح سے دیکھا جائے گا؟ یہ اس طریقے دیکھا جائے گا نا. ایسے دیکھا امام حسن کو، ایسے. اور کہا شہزادے اپنے باپ کے چہرے پہ نہیں گئے ہو، رسول پاک کے چہرے پہ گئے. اگر ان کے دل میں کچھ کدورت ہوتی تو ایسے کہتے. بولو، اگر ان کے دل میں پیار نہیں ہوتا تو ایسے کہتے. اس کا مطلب پیار ہے، تبھی تو حضرت امام حسن سے اس طرح فرمائے. اور علی ساتھ ہیں. ایک بات بتاؤں میں آپ کو، وہ یہاں بھی ساتھ تھے. حضرت ناظم صاحب وہ یہاں بھی ساتھ تھے، وہاں بھی ساتھ رہیں گے. جو ان میں دشمنی کرنے کی باتیں کرتے ہیں البتہ وہ ضرور کوٹے جائیں گے. وہاں تو کوٹے ہی جائیں گے، یہاں سے تو ہاں حضرت تو ہمارے سمجھ گئے، اسٹیج والے بھی سمجھ گئے یہاں بھی کوٹے جا رہے ہیں کہ نہیں کوٹے جا رہے ہیں. نہیں سمجھے اشارہ؟ وہ دوسرا کوٹے گا تو اختلاف ہوگا، اس لیے خود ہی جن سینوں میں صحابہ کی دشمنی ہو وہ اسی لائق ہے کہ کوٹے جائیں. ذرا بولو، زور سے بولو، اور زور سے، ایسے. اور کہا حسن تم اپنے باپ کے چہرے پہ نہیں ہو، رسول پاک. یہ حدیث بخاری کی مکمل ہو گیا. بہنی کی سن. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے میرا بڑا بیٹا حسن سر سے لے کر سینے تک اپنے نانا جان کے مشابہ ہے، اور چھوٹا بیٹا حسین وہاں سے لے کے قدم تک، ناف سے لے کے فرمایا یا اس سے نیچے، جہاں تک امام حسن اس سے نیچے فرمایا کہ وہ اس کے نیچے والے حصے میں اپنے نانا جان کے مشابہ ہے. اب اڑیسہ والوں ایک بات بتاؤ، دونوں بھائی یعنی حسن، اس لیے تو میں دونوں نعرے میں بات رہا آپ سے، دونوں ایک جگہ کھڑے ہوں تو جمال مصطفیٰ، تنویر مصطفیٰ. والے بولو، زور سے بولو. اتنی پیاری حدیثیں اور اعلیٰ حضرت نہ پڑھیں، ایسا ہو سکتا؟ ارے بولو، ایسا ہو سکتا؟ اور اعلیٰ حضرت ان حدیثوں کو پڑھنے کے بعد قلم نہ اٹھائیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ ارے بولتے کو نہیں ہو ادھر سائیڈ والے، آپ بولتے کو نہیں ہو میرے بھائی ادھر بنگال والوں، بولتے کو نہیں ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ حدیث ہمارے اعلیٰ حضرت نے پڑھی، قلم اٹھایا اور مسکرا کے فرمایا معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین. یعنی ایسا نہیں ہے کہ حضور کا سایہ نہیں تھا. آج تک تم نے بھی جلسوں میں یہی سنا، ہم نے بھی سنایا کہ حضور کا سایہ نہیں تھا، مگر اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں سایہ تھا. اب تکبیر دو. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں سایہ تھا، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین. مگر کیسا سایہ تھا؟ اس نور کی جلوہ گاتی ذات حسنین. تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. کیا بات ہے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، شہدائے کربلا
करने का टाइम बढ़ता चला जा रहा है। वक्त में गुंजाइश होती तो आज तकरीब 2.5-3 घंटा होती बरकत भाई, मगर इंशाल्लाह चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। इसलिए तेजी के साथ में बात आगे बढ़ा दूं। मैं तुम्हें बताना ये चाह रहा था कि मेरे इमाम ने देखो जख्मों से चूर होने के बाद भी कितनी लाशें उठाई मेरे इमाम ने, उसके बाद आप खुद मैदान में तशरीफ ले आए। लेकिन जब आप दुनिया से जा रहे हैं तो बताओ अपनी पेशानी खुदा की बारगाह में झुका रहे हैं या नहीं झुका रहे हैं? जोर से बोलो, झुका रहे हैं कि नहीं? और दुनिया वालों को पैगाम दे दिया, अपने नाना जान को उम्मतियों को पैगाम दे दिया कि तुम्हारे नबी के नवासे ने सजदा नहीं छोड़ा, तुम भी पाबंदी से नमाज अदा करना। ए मेरे भाइयों, इतनी आलीशान तुमने कॉन्फ्रेंस की है, कितना पैसा भी उठाया, इंतजाम भी किया है, जितने लोग भी यहाँ हैं, बहनों बेटियों माँ, तुमसे भी कहता हूँ 5 वक्त नमाज पढ़ा करो, नमाजें मत छोड़ा करो। नमाज छोड़ना यजीद का किरदार है, नमाजें पढ़ना हुसैन का किरदार है। किसी पे जुल्म ना किया करो, जुल्म करना यजीद का किरदार है, सब्र करना हुसैन का किरदार है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं तेजी के साथ कि मेरे इमाम ने आखिरी सजदा किया, उसी सजदे की हालत में आपका सरे अक़ल तने अक़ल से जुदा कर दिया गया, मगर इमाम ने अपनी पेशानी खुदा की बारगाह में झुका करके बता दिया कि नमाज की अहमियत क्या होती है। अपने नाना जान की आंखों की ठंडक से नवासे को कितना प्यार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया से तशरीफ लेकर के गए तो सजदे के आलम में गए। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, ऐसा। मेरे साथ आप भी पढ़ लेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी सच्चा लगेगा, याद हो जाएगा। अल्लाह करे हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। मेरी तकरीर का एक पैगाम ये भी लेकर के जाओ, जहाँ मैंने तुम्हें कई पैगामात दिए, मुझे यकीन है तुमने महफूज भी किए होंगे, इंशाअल्लाह अमल भी करोगे। एक पैगाम ये भी है कि आज के बाद 5 वक्त नमाजी बन जाना। सफ़र में रहो, हज़र में रहो, बाहर रहो, घर में रहो, कहीं पर भी रहो, नमाज पढ़ा करो, नमाज कज़ा मत किया करो, नमाज को कायम रखना यह हुसैनी किरदार कहलाता। मेरे साथियों, कभी भी नमाज मत छोड़ना। जैसे ही तुम्हारे कान के पर्दों से टकराया करे, हैय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ आ जाओ। या अल्लाह, हम नमाज की तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा? मुअज्जिन इसका जवाब देते हुए कहता, हैय्या अलल फलाह, आके तो देखो कामयाबी के दरवाजे खोल दिए जाएंगे तुम्हारे लिए। पेशानी खुदा की बारगाह में झुका करके देखो, हैय्या अलस सलाह की सदा जैसे ही सुना करो, करबला का मैदान याद किया करो कि इमाम ने सजदा करके बता दिया है इस्लाम के। ये तो मैं चाहूंगा सारे लोग शेर याद करके ले जाए। अगर ये शेर मैं अपने बचपने में सुना करता था, मगर मुझे इतना पसंद है कि जब भी याद आ जाता है मैं सुना देता हूँ। इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया। इस्लाम के, पूरा मजमा पढ़े मेरे साथ, इस्लाम के माशाअल्लाह, इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुका या हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा, हैया औरतें आहिस्ता आवाज से पढ़ें, औरतें बुलंद आवाज से नहीं, आहिस्ता से, आप जोर से पढ़ो, हैया। अरे मेरा जी तो ये चाह रहा फजर तक कोई, मगर हमारे
ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت اچھے خطیب ہیں اور بہت اچھی تقریر ہوتی ہے. آپ فکر کیوں کر رہے ہو؟ کیا نام ہے اس جگہ کا اپنا؟ کیندرا پاڑا. نہیں، اس کا تو کیندرا پاڑا اور بہت بڑا ماشاءاللہ سگڑی میں انشاءاللہ مفتی سلمان اظہری صاحب اور انشاءاللہ ہم دونوں آئیں گے. آپ فکر کیوں کر رہے ہو؟ آپ فکر نہ کرو. فروری میں یا کون سے مہینے بتا رہے تھے، اس سے پہلے بھی آئیں گے. جب آپ بلائیں گے تاریخ خالی ہوگی ضرور آئیں گے. ہمارے برکت بھائی کی محبت دیکھو، آج رمضان کے 3 مہینے کے بعد جلسہ ہو رہا اور تاریخ لیے رمضان سے 2 مہینے پہلے. میرا بڑا دل خوش ہو رہا، مگر کیا کروں، میرا سفر ہے اور ٹکٹ ہوا ہے، ورنہ میں 1-2 دن رک کے جاتا ہے یہاں پر. اچھا تم لوگ گھبرا رہے ہو کہ حضرت رک کیوں رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. ارے پیار ہے کہ نہیں بولو؟ ارے ایمان کا رشتہ ہے کہ نہیں؟ یہ رشتہ ہے محبت، کچھ اس طرح نبھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں، کچھ تم قدم بڑھاؤ. ذرا زور سے بولو. دی حضرت بلال نے کعبے سے جب صدا الحمدللہ پڑھیں. دی حضرت بلال نے، میرے جانے کے بعد بھی پڑھنا، اور تو کم از کم تم تو ضرور پڑھنا، مردو جوانو تم بھی پڑھنا. دی حضرت بلال نے کعبے حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ، عرش بری پہ رب نے بلایا حضور کو، جبریل آئے اور جگایا حضور کو، اپنی رضا کا جام پلایا حضور کو، چلنے لگے تو رب نے بتایا حضور کو. کیا بتایا؟ امت سے جا کے کہنا یہی تحفہ ہے میرا. دیکھو بھئی، اب عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے، اتنا بھی نہ چاہو کسی کا دم نکل جائے. انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے. مگر عشق احمد رضا پہ جیتا ہوں میں، مجاہد کا ایک چیتا ہوں، اس لیے میرے بازوؤں میں دم ہے، میں بریلی کا دودھ پیتا ہوں. اللہ شاہ و عباد رکھے. مگر آپ کی محبت پر کہوں گا، یہ سب آپ کی محبت کی عنایات ہے، ورنہ میں کیا، میرا دل کیا، میرا انداز جنوں کیا. ایک شعر میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، حضرت علامہ کمال صاحب، ایک شعر میں اکثر پڑھا کرتا ہوں کہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. اب بس یہیں تک بات رکھنے دوں. آخر میں اتنا بتا دوں کہ حضرت امام عالی مقام اپنے رفقا کے ساتھ شہید ہو گئے، مگر کربلا میں مجھے بتاؤ شہید ہونے والے فتح و کامران ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جن کا پانی پہ قبضہ تھا آج ان کے نام پہ پانی کی بوند پلانے والا نہیں، اور جو پیاسے شہید ہو گئے ان کے نام پہ پوری دنیا میں دیوانے سبیلیں لگاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں. وہ خبردار یہ جملہ کبھی ذہنوں کے قریب بھی مت آنے دینا کہ میرا حسین کربلا میں مجبور تھا. نہیں، حسین صبر کر کے دکھا رہا تھا، ورنہ اس کے بیٹوں کا بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کا بیٹا اجمیر میں جب ایک کٹورے میں پرانا ساغر لا سکتا ہے. ابھی تو غریب نواز کے بارے میں گلفام سنائیں گے ہی، تو جب بیٹے کا عالم یہ ہے تو اس کے دادا کا عالم کیا ہوگا؟ تو تم کہو گے اڑیسہ والوں، مولانا توصیف رضا صاحب پھر معاملہ کیا ہے؟ یہاں کٹورے میں پانی ہے اور وہاں پانی نہیں بلایا، تو یہ تو پانی کی بدنصیبی تھی. حسین کے لب پانی کو نہیں ترسے، فرات پانی لب حسین کو ترسا ہے. اور رہی بات طاقت کی، رہی بات اختیار کی، رہی بات پاور کی، تو میں تمہیں نثر میں نہ سمجھا کے 4 مصروں میں سناؤں اور پھر رخصت ہو کر کے اپنی جگہ لوں کہ سلگتے دشت میں برفیلے موسم کو اٹھانا دے